الله وبركاته۔ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، جو دوست کھڑے ہیں تشریف رکھتے ہیں بیٹھ جائیں۔ الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بھائی یہ دروازے پر کھڑے ہیں یہ آنے والوں کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ آپ حضرات آگے تشریف دیں، اس طرف جگہ ہے، میرے الٹے ہاتھ جگہ ہے۔ آپ سارے جو لوگ بیٹھے تھوڑا آگے آگے ہو جائیں، ان کو راستہ دے دیں، یہاں پیچھے سے ان کو راستہ دے دیں۔ تھوڑا تھوڑا یہ پچھلے دوست آگے ہو جائیں تاکہ وہاں کھڑے ہونے والوں کو راستہ مل جائے۔ آپ سارے بھائی دروازے میں مت کھڑے، دروازے میں کوئی بھائی کھڑا نہ ہو۔ یہ حضرات آگے تشریف لے چلیں، ادھر آ جائیں، اس طرف آ جائیں، اس طرف خالی جگہ کافی پڑی ہوئی۔ بھائی میں یہ ان حضرات سے کہہ رہا ہوں، ان کو کوئی بتائے بھی میں ان سے کہہ رہا ہوں، تو یہ جو بھائی میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی آپ لوگ ادھر تشریف لائیں، آگے چلیں، ادھر چلیں، آگے جگہ ہے، یہاں کھڑا کوئی نہ ہو۔ یہاں تو بڑا نظم ہوتا ہے، ضبط ہوتا ہے، تو یہ بدنظمی تو نہ ہو۔ دروازے میں جو لوگ کھڑے ہیں آگے حرکت کریں، آگے چلیں، کوئی دوست اس کو آگے لے کے جائیں، یا پیچھے پیچھے ان کے لیے راستہ بنائیں، تو اس طرف کافی جگہ ہے بیٹھنے، اور یہ پیچھے والے لوگ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ یہ جو مجموعہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، میرے دوستو آپ آگے چلو، بہن کو کوئی کہو گا یہ جو پلر کے ساتھ جو نوجوان کھڑے ہیں یہ بیٹھ جائیں یا آگے چلیں، یہاں کوئی بھائی نہ کھڑا رہے، یا بیٹھ جائیں یا آگے جائیں۔ آپ بھائیوں سے چند ضروری باتیں کرنے میں آیا ہوں۔ بیان کرنے، تقریر کرنے کے لیے پاکستان میں اتنا مجمع ہے کہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ایک رشتہ جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی وجہ سے ہم سب
انما المؤمنون اخوۃ، کہ میرے اللہ نے کہا کہ ایمان والے آپس میں بھائی بھائی، اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد کرو، اچھائی میں نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ہم اسلامی بھائی بہن جمع ہیں، اور ایک چند اہم چیزیں میں آپ بہن بھائیوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے اتنا لمبا سفر کیا اور ہر ملک میں یہ بات میں نے عرض کی ہے، تو آپ سے بھی کہنے والا ہوں۔ مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے وہ ہر بیان بدل بدل کے بولتا ہے کہ یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب کیسے کہوں، یہ تو میری شان کے خلاف ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ تبلیغ میں صرف ایک بات کہی جا رہی ہے، اسی کو دوہرا رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ اور کوئی بات آتی نہیں، اس وجہ سے کہ تبلیغ میں ایک خاص مقام پر امت کو لانے کی کوشش ہوتی ہے، اور ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی محنت ہو رہی ہے۔ تو جب کوئی چیز ذہن میں اتارنی ہوتی تو اسی کو بار بار کہا جاتا ہے۔ روزانہ پیپسی کا اشتہار آتا ہے، روزانہ بلا نوبہ دنیا کے ہر چینل پر آتا ہے۔ کیا اب لوگوں کو پتہ نہیں چل گیا کہ پیپسی ہے؟ یہ روزانہ کیوں ہوتا ہے؟ ذہن بنانے کے لیے، ذہن بنانے کے لیے۔ اتنے بیوقوف تو نہیں ہے کہ اربوں ڈالر اس پہ لگا دیں، کہ جب ایک چیز بار بار انسان سنتا ہے تو اس کا دل دماغ اس سے متاثر ہوتا جاتا ہے۔ تو تبلیغ میں کوئی اظہار علم نہیں کہ ہم علامہ ہیں، تبلیغ میں ایک بات پر امت کو جمع کرنے کی کوشش ہے، لہذا اسی کو بار بار کہیں گے، بار بار کہیں گے۔ بار بار کہنے کا نتیجہ ہے کہ یہاں کا تو پتہ نہیں، لیکن ہمارے پاکستان میں ہمارے بچے دودھ نہیں پیتے، پیپسی پیتے۔ دودھ انہیں مار مار کے پلانا پڑتا ہے، اور پیپسی وہ چھین چھین کے پیتے۔ یہ ذہن سازی ہے کہ ایک ہی بات سنتے 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 اچھی چیز سے ذہن ہٹ گیا ہے اور غلط چیز پہ ذہن لگ گیا ہے۔ یہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ غلط سنتا رہے گا تو اس کے مطابق چل پڑے گا۔ شراب بیچنے میں بڑا نفع ہے، بڑے پیسے، یہ بات ذہنوں میں آئی اور کتنے مسلمانوں نے شراب بیچنی شروع کر دی۔ اندر سے روز ان کو آواز آتی ہے کہ غلط کر رہے ہو۔ رات کو سوتے ہوئے کبھی نہ کبھی ضمیر ان کو لگاتا ہے، ہلکی سی نوک لگاتا ہے کہ غلط کر رہے ہو، لیکن اس کی سنتے ہی نہیں، سارے کی پی جاتے ہیں، تو کر لیتے کیڑی کر لیتے۔ جب آدمی کسی چیز کو بار بار سنتا ہے تو وہ غلط بھی ہوتی ہے تو دل دماغ میں اتر جاتی ہے، اور صحیح چیز کو اگر بار بار نہیں سنتا تو سورج کی طرح روشن ہو، چاند کی طرح خوبصورت ہو، انکار ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی سے خوبصورت کون سی زندگی ہے؟ آج امت باغی ہے، عرب نے بھی چھوڑ دیا، عجم نے بھی چھوڑ دیا، عورتوں نے بھی چھوڑ دیا، ساری امت نے اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اپنی من پسند راہوں کا انتخاب کیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا، جو جی میں آیا کیا، جو دل میں نہیں آیا نہیں کیا۔ یہی اسی کو اللہ نے کہا ہے کہ دیکھو جس نے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ کس لیے چھوڑ دیا؟ کہ کوئی
بتانے والا نہیں تھا، کوئی تیار کرنے والا نہیں تھا، کوئی اس کے لیے سمجھانے والا نہیں تھا، اور شیطان اپنی دعوت لے کر گھر گھر پہنچا ہوا تھا، اور اس نے صبح سے شام تک ذہن سازی کرتے 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 لگا لیا غلط راہوں کو۔ صبح سے شام تک وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی آواز آتی ہے تو مسلمان ہے، شراب بیچ رہا ہے، شرم کا تو مسلمان ہے، یہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ سنی انسنی کر دیتا ہے کہ دوسری طرف سے کوئی سنانے والا نہیں، اور اپنے اندر کی آواز اتنی کمزور ہے کہ سنا ہی نہیں۔ تو ہم محتاج ہیں اس بات کے کہ ہم کہاں جانا ہے اس کو سنیں، کس کے پاس جانا ہے اس کو سنیں، کون پہنچائے گا، رہبر کون ہے اس کا پتہ کریں، جانے کا طریقہ کیا ہے اس کو معلوم کریں۔ کہ روزانہ موت کا رقص جاری ہے، موت چاروں طرف سے حملہ، یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ پیرس میں آ کے بھی موت نے نہیں چھوڑا، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ کر بھی لوگ روزانہ مر رہے ہیں۔ تو جب موت کا وار بے خطا ہے تو موت کے بعد ہے کیا؟ کیا ہونے والا ہے؟ یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہیں، کہ اگر ہم صرف مٹ جانے والی زندگی کو سامنے رکھ کر کچھ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ان راہوں کے راہی ہیں جن کی کوئی منزل نہیں، ہم اس گیم کو کھیل رہے ہیں جس کا کوئی گول نہیں، جس کا کوئی اینڈ نہیں، بس قبر کی مٹی اس کا اینڈ ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے تھارا، پڑا رہ گیا سبیوں میں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، میرے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ یہ ساری آیات وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجْعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ یہ ساری آیات اور اس قسم کی اور سینکڑوں آیات یہ بتاتی ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف یورو اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف فرانس کی نیشنلٹی لینا چاہتے ہیں یہ گھاٹے میں جا رہے ہیں، جو صرف مرنے سے پہلے کی زندگی کے لیے مر رہے ہیں، کھپ رہے ہیں، دھوکہ، جھوٹ، فریب، فراڈ، ہر جائز ناجائز کو کرتے چلے آ رہے ہیں، یہ گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔
کہ پوری دنیا مل گئی اور اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے۔ ساری دنیا چلی گئی، اللہ مل گیا تو اللہ کی قسم نفع کا سودا ہے۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ اللہ کو پایا اور سب کچھ کھویا، کچھ بھی نہیں گرا، کوئی گھاٹا نہیں۔ اللہ کو کھو دیا، سب کچھ پا لیا، اللہ کی قسم کچھ بھی حاصل نہیں۔ مرتے ہی ناکامیاں سامنے آ جائیں گی۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یہ تیری آنکھوں سے میں نے پردہ ہٹایا ہے، لوگ تجھے سمجھ رہے ہیں تو مرا پڑا ہے، حالانکہ تو وہ کچھ دیکھ رہا ہے کہ جو کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ آج جن چیزوں کا تو مذاق اڑاتا تھا، انکار کرتا تھا، آج وہ تیری آنکھوں کے سامنے ہے، اور جس چیز کو تو حقیقت سمجھتا تھا، جس پہ تو نے ایمان کے سودے کیے، غیرت کے سودے کیے، ضمیر کو سلا دیا، ایمان کو بیچ دیا، عزتوں کو بیچ دیا، آج وہ چیز تمہیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ مرنے والے سے پوچھو دنیا کسے کہتے ہیں، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ جو موت کی سکرات میں تڑپ رہا ہو اس سے پوچھو دنیا کیا ہے۔ تو بھائیوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اہل ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا طرز منشور یہ ہے، ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے، میرے بچے کیا چاہتے ہیں، میری قوم کیا چاہتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ دیکھتا ہوں کہ میرا اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ لا کے ذریعے سے ہم نے سب کو دھکا دے کے ہٹا دیا۔ ہٹ جاؤ، میرا اللہ مجھے ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کے پاؤں پڑنے دو، مجھے اللہ کو منانے دو، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کھو دوں اور سب کچھ پا لوں۔ ہاں، میں نفع کا سودا کرنا ہے۔ ویسے تو حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور ساتھ بھائی ابو بکر بن عباس، ابو بکر بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، حسین بن علی، 5 بھائیوں کے سر نیزے پہ چڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ بیٹے علی بن حسین اکبر، علی بن حسین اصغر، عبداللہ بن حسین ساتھ نیزے پر سر چڑھا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ابو بکر بن حسن، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ان کا سر بھی ساتھ نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ اور ادھر عون بن جعفر، محمد بن جعفر، جعفر کے بیٹے، ان کا سر بھی نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ اور ادھر جعفر بن عقیل، عثمان بن عقیل، موسیٰ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، 4 اور چچا زاد کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، یہ اور 2 کے سر نیزے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ اور ایک معصوم چھوٹا بچہ، عبداللہ بن ابو سعید بن مسلم بن عقیل، اس کا بھی سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ انسانی آنکھ کہتی ہے کہ اہل بیت ہار گئے، انسانی آنکھ کہتی ہے شمر جیت گیا، یزید جیت گیا، ابن زیاد جیت گیا۔ انسانی کان سنتے ہیں یہ ہار گئے، وہ جیت گئے۔ میرے اللہ کا، میرے نبی کا اعلان ہوا، نہیں 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 نہیں، یہ جن کے سر نیزوں پر چڑھے ہیں یہ جیت گئے ہیں، اور جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہار گئے ہیں۔ یہ نیزوں پہ چڑھنے والوں نے اللہ کو پا لیا اور تخت پہ بیٹھنے والوں نے اللہ کو کھو دیا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ نے نیزوں پہ سر چڑھنے والوں کو کامیاب کیا اور عزت دی اور اونچا کیا اور بلند کیا، اور تخت پہ بیٹھنے والوں کو کیسے ذلیل کیا اور خوار کیا اور برباد کیا۔ جن کے سر بازاروں میں گھمائے گئے، جن کے سر سامنے ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر پڑا ہوا ہے، روز کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ منہ پہ مار رہا، یوں مار، وہ کہہ رہا ہے میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرے کی رونق نہ گئی ہو، میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا۔ اور ساتھ بہت چھڑی مار رہا ہے۔ تو ایک صحابی ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے کہنے کہ او بدبخت، او بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے
او بدبخت یہ چھڑی ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، جن ہونٹوں کو نبی نے چوما اس پہ چھڑیاں لگ رہی ہیں، اور جو اللہ کی نظر میں جانور سے بدتر ہیں وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھو یا اپنی تاریخ کو اور لگا دو، قرآن کو بھی کہیں پھینک دو، حدیث کا بھی انکار کر دو، اور اللہ کی جنت کا بھی انکار کر دو، دوزخ کا بھی انکار کر دو، یا اگر طاقت ہے تو اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، منکر ملک الموت سے ٹکر لے لینا مرتے ہوئے، قبر میں جانے سے انکار کر دینا، جب چار پائی کندھوں پہ ہوگی منکر نکیر آئیں تو ان سے لڑ پڑنا کہ میں نے تمہیں جواب دینا، یا یہ کر کے دکھا دو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے ہو اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کر سکے گا، ایک ہی اللہ شہنشاہ ہے جو لا حی لا یموت، لا حی لا یموت، جو زندہ ہے موت سے پاک ہے، قائم ہے زوال سے پاک ہے، قائم ہے ختم ہونے سے پاک ہے، اول ہے ابتدا سے پاک ہے، آخر ہے انتہا سے پاک ہے، ظاہر ہے اس سے اوپر کچھ نہیں، باطن ہے اس سے چھپا کچھ نہیں، شہرت سے زیادہ قریب ہے، آنکھ سونے سے پاک ہے، جسم تھکن سے پاک ہے، خزانے ختم ہونے سے پاک ہیں۔ وہ اللہ اپنی طاقت میں ہر وقت بے مثل بے مثال ہے۔ باقی طارق جمیل کو مرنا ہے، ایک دن اس کی نسل کو بھی نہیں پتا ہوگا کدھر قبر ہے، کہاں پڑا ہوا ہے، یہ سب مجمع نے مرنا ہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ ہمارا باپ پیرس کی گلیوں میں دھکے کھا کھا ہمارے لیے ایک ایک یورو جوڑا، ایک ایک روپیہ جوڑا، اور جوڑ 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 خود اپنی جوانی کو ختم کر گیا، ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھانے کے لیے ٹھنڈی گرم ہواؤں سے لڑتا رہا، اور جوانیوں کو بھلاتا رہا، چکی کے پاٹ میں پستا رہا۔ اتنے بڑے احسان کر کے مر جانے والے باپ کے بھی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کوئی نہیں جاتا۔ یہی دنیا کی ریت ہے کہ یہاں مرنے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے، وہ اولاد ہو، وہ باپ ہو، وہ ماں ہو، وہ بیوی ہو، وہ دوست ہو، بھلا دیا جاتا ہے۔ ایک ہستی ہے جو نام جسے نہ بھلا، جسے جو نہیں بھولتا، وہ اللہ ہے۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک، میرے بندے تو مجھے یاد رکھتا ہے، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے، میں پھر بھی یاد رکھتا ہوں، میں نہیں بھولتا۔ ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہے، ماں باپ نہیں بھولتے، اولاد بھولتی ہے، اور جو ماں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والا ہو وہ کیسے بھول جائے گا، وہ کیسے بھول جائے گا۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، ہماری ایک بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ہم لا کے ذریعے سے ہر چیز کو ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستوں سے، ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کو ڈھونڈنے دو، مجھے اللہ کو پانے دو، مجھے اللہ کے لیے نکلنے دو، مجھے اس کی طلب ہے۔ بھوکا روٹی کے پیچھے، پیاسا پانی کے پیچھے، جوان شادی کے پیچھے، مالدار مال کے پیچھے، ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے۔ ہمارے سر نئی نیزوں پر چڑھیں گے، بڑے لوگ تھے، وہ میرے نبی کا گھر تھا، وہ اسی قابل تھا جو جس مقام کا ہوتا ہے اسی کے مطابق اس پر امتحان ہوتا ہے۔ وہ اسی قابل تھے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوں تو اس طرح حاضر ہوں کہ سر دھڑ سے جدا ہو، تن سر سے جدا ہو، جسم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا ہو۔ ہاں، ہمیں یہ آزمائش نہیں آئے گی، تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا، وہ کیا ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے چھوڑ، جو کہی ہے وہ کر دو، اس چھوڑنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو، جو کہا ہے اس کے کرنے میں کچھ نقصان ہوگا برداشت کرو۔ ہماری یہی کربلا ہے۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے حقیر سے مسلمان ہیں۔ وہ عالیشان ہستیوں پر اس قسم کے حالات آتے ہیں جس کے لیے کل کائنات بنائی گئی۔ آج طائف میں پتھر پڑ بے ہوش ہو کے گرے پڑے ہیں،
جن کے لیے کائنات پر فرش بچھایا گیا دانت ٹوٹ چکے ہیں، جو پڑے ہوئے ہیں بے ہوش اور پورا چہرہ لہو لوہان ہے. گھر یہ تو آیا تو گھر میں کیا ہے 3 دن گزر گئے ہیں، ایک لقمہ کھانے کو نہیں مل رہا ہے. ایک رات حضرت عائشہ کے گھر میں لیٹ ہوئے تھا، کبھی ایسے کبھی ایسے کرو، بار پھر ایک دم آپ چارپائی کی لکڑی پر پیٹ کا سہارا لگایا اور نیچے چلے پیٹ کے ساتھ روز عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. گھر سے خیر تو ہے، کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی، تو پیٹ پر سے پریس کیا ہوا ہے تو اس سے تھوڑا سا احساس کمزور ہے. عائشہ بھوک بڑی، حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں اللہ سے ملاقات. سب سے زیادہ فخر میرے نبی کا ہے دنیا میں. اتنا بڑا فخر کسی نے نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، 3 دن کھانے کو ایک لقمہ پیٹ میں نہ جاتا ہو. آپ کی عادت مبارکہ تھی، جس گھر میں ہوتے تھے وہاں روٹی مل جاتی کھا لیتے، نہیں ہوتی تھی یا برداشت کرتے یا روزے کی نیت فرما لیتے. کئی دفعہ ایسا ہوا، اتنی بھوک لگی، عائشہ سے پوچھا کھانا ہے؟ کچھ نہیں. اچھا حفصہ کے گھر پوچھو کچھ ہے؟ آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں. اچھا زینب کے گھر سے پوچھو کچھ ہے؟ آگے سے جواب آتا جی کچھ نہیں. ام سلمہ کے گھر سے پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. ام حبیبہ کے گھر سے پوچھو تو جواب آتا کچھ نہیں. جویریہ سے پوچھو گھر میں کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. صفیہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. میمونہ کے گھر میں پوچھو کچھ ہے؟ جواب آتا جی کچھ نہیں. اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا سارے گھروں سے پوچھ لیا اور کسی گھر میں کچھ نہیں ملا، تو پھر آپ نے کہا اچھا میری بیٹی فاطمہ سے پوچھو اس کے گھر میں کوئی ہے روٹی کا ٹوٹا میں کھا دوں. وہاں سے جواب ہے یا رسول اللہ یہاں بھی کچھ نہیں. یہ اس لیے رکھا ہمارے ان ساتھیوں نے جلی بلاک کر رکھی ہے اپنی گاڑیاں خرید کر کے. وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اپنی گاڑیاں نہیں ہٹائیں گے تو وہ لوگ پولیس والوں کو بلائیں گے، تو برائے مہربانی ہم اپنی گاڑی کو وہاں سے ہٹا دیں. کہیں اندر کی طرف جا رہی ہے کہ سارے جیتا ہے یا تو گاڑیوں کا نقصان کریں گے، اور بلکہ انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ پولیس کو بلا کے یہ ساری گاڑی بند کریں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کی گاڑیاں وہاں کھڑی ہیں پلیز برائے مہربانی سارا ماحول پروگرام خراب نہ ہو، آپ لوگ برائے مہربانی جا کر اپنی گاڑیوں کو وہاں سے ہٹا لیجیے فوری طور پہ. صرف مشقت يفكر إلى مرة بين الرشق سلسلة تنسل وباساج جيتا il m'a dit qu'il va ramener la police et ça bloquait tout là. Le programme va nous mettre là. S'il vous plaît, tout le monde. اور جو بچہ بھی گم ہوا تھا وہ بھی ابھی تک نہیں ملا. ساتھی اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اگر ساتھی بچہ ایسے نظر آئے تو اس کو پہنچا دیں اس سے. تو میرے بھائیوں بہنوں، آج یہ فیصلہ کر کے اٹھو کہ ہماری زندگی کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. لا ہر اس چیز کو اڑا دیتا ہے جو اللہ اور میرے درمیان رکاوٹ بنے. وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو. زمین ہو تو کہہ دو لا، آسمان ہو تو کہہ دو لا، مشرق ہو تو کہہ دو لا، مغرب ہو تو کہہ دو لا، شمال ہے تو کہہ دو لا، جنوب ہے تو کہہ دو لا. یعنی جو کچھ اس میں ہے، شمال میں جو کچھ اور جنوب میں جو کچھ، مشرق میں جو کچھ، مغرب میں جو کچھ، اوپر جو کچھ، نیچے جو کچھ، لا ہے لا ہے لا ہے. ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں. ایسی سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. ایک چاہیے، ایک چاہیے. الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اللہ چاہیے، اللہ چاہیے. ہر چیز کے اوپر لا کی تلوار چلا کے اسے خس و خاشاک بنا کے بڑھا دو. وہ کہہ دو یا اللہ تجھے چاہتا ہوں، تجھے مانگتا ہوں. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کن لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ اللہ کون اللہ؟
الرحمن اللہ، کون اللہ؟ الرحیم اللہ، کون اللہ؟ کون اللہ؟ الملک اللہ، کون اللہ؟ القدوس اللہ، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، کون اللہ؟ الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، کون اللہ؟ العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، کون اللہ؟ اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العریش، الحسیب، المقیت، الکریم، الرقیب، المجید، المجید، الباعث، الشہید، الودود، الحق، الوکیل، القوی، المتین، الولی، کون اللہ؟ الحمید، المحصی، المبدع، المعید، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الغالب، الرشید، الصبور، جل جلالہ، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ اللہ اپنا مطلوب بناؤ۔ فرانس میں رہو، پیرس میں رہو، مکہ میں رہو، مدینہ میں رہو، ساری دھرتی اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو سامنے رکھ کے چلو۔ اللہ، صرف لا الہ الا اللہ جو میری زبان سے ٹوٹا ٹوٹا نکلتا ہے، بغیر اس میں جو ایمانی طاقت ہے، صرف ایک کاغذ پہ لکھو لا الہ الا اللہ، ایک کاغذ، اس سے بھی چھوٹا کاغذ ہے، اتنا سا کاغذ ہے، اس پہ لکھو لا الہ الا اللہ، اس کو ادھر رکھ دو۔ پھر اللہ ایک تمہیں ترازو دے، ترازو دے، اس کے ایک کڑے میں 7 زمینیں رکھ دو، اس کے جنگل، اس کے دریا، اس کے پہاڑ، اس کے سمندر، اس کا سونا، اس کا چاندی، اس کا لوہا، اس کا تانبا، اس کا پیتل، اس کے انسان، اس کے جنات، اس کے شیر اور چیتے اور دیگر اور ہاتھی اور جانور، چوپائے، دو پائے، مچھلیاں، تیرنے والے، رینگنے والے، دوڑنے والے، اڑنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، کھانے والے، پھنکارنے والے، سارے 7 زمین اپنے خزانوں سمیت پلڑے میں، سورج کو پکڑو، چاند کو پکڑو، تاروں کو پکڑو، سیاروں کو پکڑو، بلیک ہولز کو پکڑو اور اٹھا کے اس پلڑے میں، پھر پہلا آسمان ڈالو، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، 7واں آسمان اس میں گھسیڑ دو، پھر 7واں آسمان کے فرشتوں کو پکڑ کے بٹھا دو، پھر جبریل لاؤ، میکائیل لاؤ، اسرائیل لاؤ، اسرافیل کو بٹھا دو، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھا دو، پھر اللہ کی کرسی کو کھینچ کے لاؤ، وہ اس میں ڈال دو، پھر اللہ کا عرش لاؤ، وہ اس میں ڈال دو، پھر جنت کو لاؤ، دوزخ کو لاؤ، لوح کو لاؤ، قلم کو لاؤ، ہر اللہ کو ایک طرف کر کے ہر شے اس پلڑے میں ڈال دو، یہ پلڑا کتنا بڑا بنے گا، پھر اس کے بعد یہ چھوٹا سا پرزہ اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ، یہ یوں رکھ دو تو میرا نبی کہتا ہے لرجعت بہن لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ لا الہ الا اللہ سمین کو مسلمانم بلرزم کہ دامن مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیلات نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ ہم ایمان فروش نہیں ہیں، ہم دنیا فروش، ہم دنیا بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم زندگی بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم تن بیچتے ہیں، ایمان نہیں بیچتے، ہم تن بیچتے ہیں، من نہیں بیچتے، ہم اپنے ضمیر کے سودے نہیں، جو ہو رہا ہے اس پہ توبہ کرو، جو ہو رہا ہے اس پہ استغفار کرو کہ اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ ایک بیٹا ہو، منتوں مرادوں سے ملا ہو، 20 سال کے بعد ملا ہو، وہ کہے گا اماں جائے میرا میں قربان، جی میرا بچہ، وہ دوسری دفعہ کہے گا اماں، کہے گی میں قربان، جی میرا بچہ، وہ تیسری دفعہ کہے گی اماں، تو پھر کہے گی ہاں کیا بات ہے، پھر چوتھی دفعہ کہے گی اماں، کہے گی ہاں
پھر وہ 5 روپے اما تو آپ کے لیے بھوک نہیں سر نہ کھاؤ. ہاں گھروں میں دیکھتا رہتا ہوں ہائے 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 تم کہو یا اللہ تو کیا خیال ہے بندہ ایک دفعہ کہے گا جی میرا بندہ ہے نہیں 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 کوئی مرتبہ نمازی بے نمازی پردہ دار بے پردہ نیک یا بد اچھا یا برا ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ میرا رب 70 دفعہ کہتا ہے لبیک 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 پھر کہتا ہے یا اللہ وہ کہتا ہے لبیک 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 یا اللہ پھر کہتا ہے لبیک 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 ساری رات پکارتے رہو تم تھک کے بیٹھ جاؤ گے جواب دینے والا نہیں تھا. کہہ تو صحیح بول تو صحیح بتا تو صحیح تو چاہتا کیا ہے. میں تو کب سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرے در پر آئے گا. ایک بت کا پجاری تھا بت کا پجاری وہ ساری زندگی بت کے سامنے اس کو پکارتا رہا. ایک دن زبان سے غلطی سے نکل گیا یا سمت منہ ایویں ہی نکل گیا یا سمت عرش فرش ہل گئے. میرے رب نے کہا لبیک 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 یا عبدی. فرشتوں نے کہا یا اللہ تجھے جانتا ہی نہیں بھول کے بیٹھا ہے یا سمت. تو میرے رب نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا ہے مجھے پکارے. آج جب اس نے پکارا ہے چاہے بھولے سے پکارا ہے میں جواب دوں. یہ ہمارا اللہ ہے. اس سے میں دوستی نہ لگاؤں چند سکوں کے لیے فرانس کی نیشنلٹی کے لیے چند ہزار چند لاکھ یورو کے لیے اس سے دوستی نہ لگاؤں. جب کہ اس کا ظرف دیکھو ماں باپ کی نافرمانی کرو اخبار میں آ جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اپنی جائیداد سے آف کر دیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ. میں تو اچھے مقصد کے لیے کالج چھوڑا کہ میں عالم بننا چاہتا ہوں لیکن ہمارے زمیندار ماحول میں جانگلی ماحول میں عالم ایک کمی کے برابر ہوتا تھا. تو میرے باپ یہ سمجھتے تھے کہ میری بےزتی ہو گئی اس نے میری ناک کٹوا دی ہے یہ مولوی بنتا ہے. میں اسے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972 بروز ہفتہ صبح کے 9 بجے ایسے میرے دل پہ لکھا ہوا ہے تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر سے نکل جا. سارے یہ الفاظ گونجتے رہتے ہیں میرے کانوں میں. اللہ بھی ہمیں نکال دیتا. تیری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا کٹ دو دیا تھیاں تو نے بہت حرام بیچا ہے کاٹ دو اس کے ہاتھ. تو بہت حرام راستوں پہ چلا ہے توڑ دو اس کے پاؤں. تیرا بدن گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے توڑ دو اس کی کمر. بجلی کا بل نہ تو اگلے لائن کاٹ دیتے ہیں. 26 کروڑ بلب تمہاری آنکھوں میں لگے ہوئے 13 کروڑ اس آنکھ میں 13 کروڑ 26 کروڑ بلب ہیں اور صبح سے شام تک غلط دیکھتے ہیں. تو میرے اللہ نے بند کیے. 2 لاکھ ٹیلی فون کاموں میں لگے ہوئے 2 لاکھ ٹیلی فون اور سارا دن گانے سنتے ہیں. کبھی میرے اللہ نے تارے کاٹی. آگے کیا کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء. میرے بندے ابھی تیرے گناہ تھوڑے ہیں اور میری بندی ابھی تھوڑے ہیں گناہ اور کتنے کر اتنے کر کہ 7 زمینوں کو بھر دے. تو 7 زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے اس پہ تہ لگاتا جا اور میرے آسمان کی چھت کے ساتھ اپنے گناہوں کو لگا دے. یہ کوئی کر سکتا ہے؟ بلکہ میں دعوے سے کہتا ہوں پوری دنیا کے انسان ایک وقت میں موجود ہوں. جو مر گئے وہ بھی جو ہیں وہ بھی جو آنے والے وہ بھی اور ساتھ جنات کی اور ساتھ فرشتوں کو بھی اتار دو اور وہ بھی گناہگار ہو جائیں اور وہ سارے مل کر گناہ کریں. رب ذوالجلال کی قسم آسمان کی چھت تک نہیں جا سکتے. میرا رب کہتا ہے وہ اپنے رب کی سنو تو صحیح وہ کیسا ہے. تم نے ہر چیز کی تحقیق کی کہ اللہ کو ڈھونڈا کہ اللہ کیسا.
میرا اللہ کیسا ہے؟ جس نے مجھے بنایا وہ کیسا ہوگا؟ مجھے میری ماں نے نہیں بنایا، مجھے میرے باپ نے نہیں بنایا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اللہ کہتا ہے اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، تمہیں سارا ہی معاف کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہمارے یہاں محاورہ ہے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی کہ اور کدھر جائے؟ شراب کھانے جائے. تو کہاں جائے گی؟ ادھر نہ جائے تو کہاں جائے؟ میں اپنے شاعر اقبال پہ قربان جاؤں. اردو عربی فارسی میں ایسا شاعر کسی ماں نے نہیں جانا. وہ اس کو بیان کرتا ہے کہنا کہیں جہاں میں اماں ملی، اماں ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز. کدھر جائیں؟ 900 چوہے کھا کے کدھر جائیں؟ وہاں نہ جائیں تو اور کہاں جائیں؟ وہی تو ایک در ہے جہاں جانا ہے، اور وہی تو ایک در ہے کہ جو ہر قسم کے تاثر سے پاک ہے. دھرتی گناہوں سے بھر کے جاؤ اور ایک دفعہ رب ذوالجلال کی قسم کہہ دو یا اللہ معاف کر دے. اللہ پوچھتا بھی نہیں، دوبارہ تو نہیں کرو گے، کہتا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا. تو میرے بھائیو بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے کلمے والوں کا. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی بنیادیں ٹھیک کرو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو، لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد رکھو. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دھرتی کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ آسمانوں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہواؤں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ چاند تاروں ستاروں کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ دن رات کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ اندھیر اجالے کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ موسم کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ بادل برق بھاپ بجلی بارش کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ پتے کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ ہر جان کا مالک، ہر بے جان کا مالک. اللہ کو ساتھی بناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی پہاڑوں پر، زمینوں پر، دریاؤں پر، سمندروں پر، ہواؤں پر، آسمانوں میں، زمینوں میں، عرشوں پر، فرشوں پر. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آگے دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے، ادھر دیکھو اللہ سامنے. یعنی اللہ کی قدرتیں، اللہ کے جلوے، اللہ کی شہنشاہی، اللہ کی حیبت، اللہ کا جلال، اللہ کی کبریائی. او میرے بھائیو، تتلی میں یہ مجال ہے کہ اپنے پر کے اوپر پرنٹ لگا سکے. کبھی تتلی کو دیکھتے رہا کرو، کبھی مور کا ناش دیکھو، کبھی انار کی پیٹنگ دیکھو، کبھی آم کی مٹھاس دیکھو، کبھی کریلے کی کڑواہٹ دیکھو، کبھی پکار کا جھپٹنا دیکھو، کبھی کوئل کی کوک سنو، کبھی بلبل کا نغمہ سنو، کبھی برستی بارش کے قطروں کو دیکھو، کبھی تھنوں سے اترتا دودھ دیکھو، کبھی بدلتے موسم دیکھو، کبھی برف کا گرنا دیکھو، کبھی ہواؤں کا چلنا دیکھو، کبھی سورج کا تپنا دیکھو، کبھی چاند کا ڈھکنا پڑنا دیکھو. تو میرا رب کہتا ہے تمہیں ہر طرف اللہ نظر آئے گا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكن ربك أنه على كل شيء شهيد. یہ ہمارا جہاں مرضی رہو، پیرس نہ چھوڑو، امریکہ نہ چھوڑو، یورپ نہ چھوڑو، زندگی چھوڑو. جو غلط زندگی ہے زندگی چھوڑو. جو غلط بنیاد ہے اسے اتار دو، ہٹا دو، مٹا دو. لا الہ الا اللہ پر اپنی بنیاد اٹھاؤ، بنیاد اٹھاؤ، بنیاد اٹھاؤ. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بغافل عبدا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بأحكم الحاكمين، أحكم الحاكمين، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، أشرف الأشرفين، خالق العالمین. سب سے بڑا تمہارے ساتھ ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کو یعنی اللہ کو ساتھ لینے کے لیے پیرس نہیں چھوڑنا، زندگی چھوڑنی ہے.
تو کون سی زندگی لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی لینی ہے۔ میرے نبی صرف عرب کے لیے نہیں آئے، بر صغیر کے لیے نہیں آئے، میرے نبی سارے عالم کے نبی ہیں، 7 بر اعظم کے نبی ہیں۔ جہاں رہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پابند بن کے رہو تو تم ہی تم ہوگے، تم ہی بارات کے دلہا ہوگے، تم ہی مجلس کے لیے ہوگے، تم ہی محفل کے صدر ہوگے، تمہاری طرف نظریں اٹھیں گی، تمہاری طرف تمہارا نظریں طواف کریں گی، تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جائے گی۔ ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے نظام بدلو، اپنے آپ کو محمدی بناؤ۔ میرا نبی جب عالمی ہے تو پیرس میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، امریکہ میں بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، نارتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے، ساؤتھ پول پر بھی اس کی غلامی کی جا سکتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے، اب ہمارا خیال ہے ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں، تو پاکستان میں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں۔ ملک چھوڑنے سے نہیں، زندگی چھوڑنے سے کام بنے گا۔ یہ تمہارا دیش ہے، اگر تمہارے پاس فرانس کا پاسپورٹ ہے تو اب تم فرانسیسی ہو۔ یہاں اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد بناؤ، اپنے نبی کی زندگی کی بنیاد ڈالو۔ میرے نبی عالمی نبی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ میرے نبی سارے عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جنات کے لیے وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، پوری دنیا کے آنے والی نسلوں کے لیے قُلْ یَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے لاڈلے نبی، کبھی ان کو کہتا ہے یا ایھا المزمل الا قلیلا، کبھی کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اپنے نبی کو مکمل پیکر بنا کر، مکمل شخصیت بنا کر، بے داغ بنا کر۔ میں سورج سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ سورج میں آگ ہے، میں چاند سے تشبیہ نہیں دیتا اپنے نبی کو کہ چاند میں داغ ہے، اور میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ، نہ آگ ہے نہ داغ ہے۔ تو میں چاند سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں، میں سورج سے تشبیہ دے کے گھٹاؤں، لیکن زبان میں تشبیہ دی جاتی ہے چاند سے۔ اس صحابہ نے دی یتلاء وجهه تلاء القمر لیلۃ البدر، آپ اس طرح چمک رہے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، کرتے کی بجائے چادر، اور چادر تھی ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا کالا، ایک دھاگا سرخ، ایک دھاگا کالا، ایسی چادر تھی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی۔ اور اس رات 14ویں کا چاند آسمان پر تھا، تو جابر بن سمرہ عرض کرتے ہیں کہ ہم سارے حلقہ بنا کے بیٹھے تھے، میری کبھی نظر چاند پہ پڑتی، کبھی آپ پہ پڑتی، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا نور چاند کے نور سے زیادہ نظر آتا، مجھے آپ کا حسن چاند کے حسن سے زیادہ نظر آتا۔ تو چاند سے تشبیہ دینا کہ ہمارے پاس اور کوئی شے نہیں، کیا اس لیے ہم کہتے ہیں کالبدر یتلاء وجهه تلاء القمر لیلۃ البدر۔ صحابہ نے تشبیہ دی، ہم بھی دیتے ہیں، لیکن جیسے اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی تشبیہ نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، کون اس کی مثال ہے؟ ایسے ہی میرے نبی کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنی مثال آپ ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ نہ ان جیسا پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ بعد میں کوئی پیدا ہوگا، نہ ان جیسا پہلے کوئی آیا، نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن دکھا دیا، اپنے نبی کا سارا حسن چھپا دیا۔ اگر اللہ ہمارے نبی کا سارا حسن دکھاتا تو آنکھیں ختم ہو جاتی، برداشت نہ کرتی، اس نے ان کے حسن پر پردہ ڈالا اپنی ستائی کا، اور یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ اٹھایا، اور ان کا حسن اتنا تھا کہ نظریں برداشت کرتی تھی۔ میرے نبی کا حسن کھل جاتا تو نظریں برداشت نہ کر سکتی۔ حبیب ہے، حبیب ہے، اس لیے
ایک دفعہ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لکم النبوۃ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ فرماتے 40 سال کی عمر میں. لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا بین آدم بین الروح والجسد. ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن گیا. کب بنے تو اللہ جانتا ہے، لیکن میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ میرے نبی کا وجود کیسے میرے رب نے چنا، پسند کیا اور بنایا. میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے 10 نام رکھے ہیں. 10 جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کو ایک نام سے پکارنے کی بجائے کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے. اگر یہ دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھو جو اپنے بچے کو پکار رہی ہوتی ہے. نام تو اس کا رکھا ہوا ہے اسلم، نام اس کا رکھا ہوا ہے اکرم، لیکن صرف اکرم اسلم کہنے سے محبت کا پیچھے جو بہاؤ ہے وہ نکل نہیں رہا. راستہ تنگ ہے، راستہ تنگ ہے، پانی زیادہ ہے. تو وہ کہتی ہے اے بھی میرا چند، اے بھی میرا تارا، اے بھی میرا لڈو، اے بھی میرا پیڑا. جو بیٹی ہو تو ہے میری برفی، ہے میری جلیبی، ہے میرا جگر، ہے میرا دل. وہ صرف زینب کیوں نہیں کہتی زینب زینب زینب؟ تو اسلم 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 کیوں نہیں کہتی؟ کہ پیچھے فلو زیادہ ہے، آگے دروازہ تھوڑا ہے تو دروازے زیادہ بناتی چلی جاتی ہے. میرا رب نے بھی یہی دیا ہے کہ صرف محمد نام دینے میں محبت کا اظہار نہیں ہو رہا. تو میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طه، میں یاسین. اچھا قرآن میں جاؤ، مدثر، مزمل، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، رحمت للعالمین، عزیز حریص رؤوف رحیم. یہ سارا قرآن میں میرے پاس کتاب ہے 1177 نام میرے نبی کے موجود ہیں. 1177 محبت کی ہے. اور اللہ کہتا ہے پاگل ہو تو میں خالق ہو کر اس سے محبت کرتا ہوں، تم امتی ہو کر اس سے بغاوت کرتے ہو. ہے کوئی پاگل کو بڑا کملا؟ محبت کے دعوے کے لیے دلیل چاہیے. محبت کی دلیل غلامی ہے، غلامی ہے، عمل ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ زندگی کا ایک عمل اس کے مطابق نہیں. وہ کہتا ہے اسی عاشق کا رسول ہے. ہاں اب میں نے کیا بتایا تھے 10 نام. آخری نام بتایا تھا یاسین. کیا کہا تھا بھائی؟ یاسین. اس کو ذہن میں رکھنا. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. زمین آسمان کو پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں تو 25-30 ارب سال ہوئے ہیں. 25-30 ارب سال سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. کب تلاوت فرمائی؟ جب نہ زمین، نہ آسمان، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ پانی، نہ آگ، نہ مٹی، نہ ہوا، نہ چاند، نہ سورج، نہ تارے، نہ سیارے، نہ دن، نہ رات، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ ہوا، نہ فضا، نہ خلا، نہ آبی، نہ ناری، نہ نوری، نہ خاکی، نہ خلائی، نہ فضائی. کچھ بھی نہیں، بس اللہ ہی ہے. اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جس کا ابتدا نہیں، جس کا انتہا نہیں، جو پیدائش، جو باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے. لم یلد باپ نہیں، لم یولد بیٹا نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا. وہ کہتا نہ میری کوئی بیوی ہے نہ کوئی میرا بیٹا ہے. لم یکن له شریک فی الملک، میرا کوئی شریک نہیں. ولم یکن له ولی من الظلم، میرا کوئی مددگار نہیں. احد صمد قادر مقتدر. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وہ ہے
اور کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور زمین آسمان کو بنے ہوئے سائنسدان کے بعد 25 سے 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے میرے رب نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ میرے نبی کا ایک نام کیا ہے؟ ذہن میں ہے نا؟ ہاں، اب سنو، میرے اللہ نے اس سب کچھ سے پہلے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں۔ آپ کا لفظ بتاتا ہے کہ آپ سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اس کی بھی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ سامنے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہ لمن المرسلین، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے، وہ جو آئے گا وہ میرا رسول ہے۔ لیکن اللہ نے کہا انکا، اے میرے حبیب جو آپ میرے سامنے کھڑے ہیں، ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ دائیں جبریل میکائیل کوئی نہیں ہے، اسرائیل اسرافیل کوئی نہیں ہے، جنت دوزخ کوئی نہیں ہے، عرش فرش کوئی نہیں ہے، لوح و قلم کوئی نہیں ہے، پر حبیب اور محبوب موجود ہے۔ آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ ہی اکیلے سیدھے راستے پر ہیں، یا پھر جو آپ کی راہ پر چلے گا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ یہ دوسرا پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں محمدی بن کے زندگی گزارو، اپنی پہچان کرواؤ، اپنی شناخت کرواؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر سفر ہو سکتا ہے؟ جب آپ ایئرپورٹ پر پہنچے تو پاسپورٹ دو میرے بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس کو میرا ویزا نہیں مل رہا۔ میں کہا شنجن ویزا کدھر ہے؟ ویزا دکھاؤ، ویزا دکھاؤ۔ جہاں تھا وہ اس تک پہنچ نہیں سکا تو نکال کے دکھا، ہاں ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں۔ چھوٹی جی فرانسیسی پڑھنے واسطے ویزا دے دیا گیا تو جنت میں ایم ہی پڑ جاؤ گے، غلط کاغذات بنوا کے، جھوٹا ویزا لگوا کے چلو جنت سے بھی بڑھ جاؤ۔ 2 نمبری ایک پاکستان بڑا مشہور ہے، جاؤ بھاڑے ڈالر بھی لے لو، پاؤنڈ بھی لے لو، یورو بھی لے لو، کراؤن بھی لے لو، درہم بھی لے لو، دینار بھی لے لو، پورا بڑا اللہ دے اللہ نے پتہ نہیں دماغ کی طرف اٹھے پاسے چلے ہیں۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا۔ محمد رسول اللہ ویزا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ محمد رسول اللہ ویزا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی۔ فرانس میں رہو، برمنگھم میں رہو، نیو یارک میں رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو، محمدی ویزا لگواؤ، محمدی ویزا لگواؤ۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ بیج کی طرح ہے، محمد رسول اللہ پھل پھول پتیوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ گٹھلی کی طرح ہے، محمد رسول اللہ شاخوں کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ دل میں لگتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکل کے درخت بن کے پھلتا پھولتا ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ روشن دن کی طرح باہر نکل کے آتا ہے۔ یہ اپنی پہچان قائم کرو، یا اس سے کوئی حسین دکھا دو تو پھر اس کے طریقے پر چلو۔ اگر اس سے کوئی اور حسین نہیں، اس سے کوئی اور بلند نہیں، اس سے کوئی اور اونچا نہیں، کبھی میرا اللہ اس کے شہر کی قسم کھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی میرا اللہ ان کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے، وَالضُّحَىٰ تیرے روشن چہرے کی قسم، کبھی ان کی زلفوں کی قسم کھاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تیری زلفوں کی قسم۔ امام رازی نے یہ ترجمہ کیا ہے، اس لیے میں یہ ترجمہ کر رہا، باقی اور بھی ہیں، پر میرے دل کو یہ لگتا ہے میں یہی کرتا ہوں۔ کبھی آپ کے
فقیر صفائی بن کے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرہ فاستوى. کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. کبھی آپ کے مقام کو بتاتا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کبھی آپ کے اندر کے غم کو بتاتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. کبھی آپ کی رات کو بتاتا ہے کبھی آپ کے رات کے تڑپنے کو بتاتا ہے وَمَن اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. کبھی آپ کے دل کو بتاتا ہے إِنَّ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. کبھی آپ کی ذمہ داری کو بتاتا ہے بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ. کبھی آپ کے کون بتاتا ہے قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. کبھی آپ کے چہرے کو ذکر کرتا ہے فَبَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کبھی آپ کی آنکھوں کا ذکر کرتا ہے مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. کبھی آپ کے ہاتھ کا ذکر کرتا ہے لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولًا. کبھی آپ کی گردن کا ذکر کرتا ہے إِلَىٰ عُنُقِكَ. کبھی آپ کے سینے کا ذکر کرتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. کبھی آپ کی کمر کا ذکر کرتا ہے الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. کبھی آپ کے دل کا ذکر کرتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ. سارے وجود کو قرآن میں پھیلا کر پھر اس کو جوڑ کر محمد بنایا پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک. میرے حبیب تیری جان کی قسم. جس جان کی اللہ قسمیں کھائے ارے وہ کیسا ہوگا ارے وہ کیسا ہوگا ارے اس کی نقل اتارو. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. میں قربان جاؤں حسان بن ثابت پر جنہوں نے اللہ کے نبی کے وہ نعت کہہ دی ہے تو ساری دنیا کے نعت خواہ مل کر جو کہتے رہیں حسان کو نہیں پکڑ سکتے. اور ہے بھی یہی کہ ایک آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہے ایک آدمی دل دیکھے کہہ رہا ہے. دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ حسان تو چہرہ نبوت کو دیکھ کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. ظاہر الوضاء ابلج الوجه صاف ستھرے چمکتا چہرہ واسع الجبین کشادہ پیشانی ازج الحواجب گول پھمے ازہر اللون گلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ عظیم الحامہ بڑا سر شدید و سواد الشعر سیاہ کالے بال کث اللحیہ داڑھی بھاری فی لحیتہ کثافہ داڑھی بھاری فی عنقہ سطع گردن لمبی سراہی دار فی عینیہ تاج. آنکھوں میں ایک کشش بھی ایک چمک بھی ایک سحر بھی ایک حسن بھی ایک جمال بھی فی اشفارہ غض. آپ کی پلکیں دراز اور لمبی فی صوتہ سحر. آپ کی آواز میں جادو. آپ کو اس لیے تو وہ نہیں نہ سنیں یا کہ جادو کر دیتا ہے جادو کر دیتا ہے. آپ کی آواز میں کشش آپ کی آواز میں روح آپ کی آواز میں جاذبیت آپ کی آواز میں مٹھاس. آپ پوری دنیا کا شہد بنا دوں تو میرے نبی کا بول اس سے زیادہ میٹھا تھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. اور جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. لم تعبه خجلا لم تسر به سقلا. حسن الخلق. نہ موٹے تھے کہ بے روح ہو جائیں نہ موٹے تھے کہ بدصورت ہو جائیں نہ پتلے تھے کہ بے روح ہو جائیں. پیٹ آگے نہیں نکلوا تھا. سوا البطن والصدر. سینہ اور پیٹ برابر سینہ اور پیٹ برابر. سہل الخدین. گلابی گال نہ پچکے نہ ابھرے. علیع الفم. پنکھڑیوں جیسے ہون گڑ کھلے منہ کے ساتھ. راق الثنایا. کیسے دانت تھے میرے نبی کے جب آپ یوں ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا نظر آتا. راق الثنایا راق الثنایا. علیل الصدر. چوڑی چھاتی. سائل الاطراف. طویل الزندین. لمبے بازو. سائل الاطراف. لمبی انگلیاں. رحب الراحہ. کشادہ ہتھیلی. شست الکفین والقدمین. ادھر اور ادھر اور یہاں ہتھیلیوں پر پاؤں کے اوپر بھرا ہوا گوشت. رگیں نظر نہیں آتی تھی. خمسان الاقمصین. پاؤں کے تلوے گہرے. چلنے میں آسانی ہو چلنے میں آسانی ہو. وہ انور المتجرد. جب آپ کرتا اتارتے تھے تو جسم سے نور ہی نور نکلتا نظر آتا. قرآنی ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا سی رہی کپڑا
سوئی ہاتھ سے گر گئی. اب کمرے میں چھوٹے چھوٹے کمرے نہ روشن دان تو کمرے میں تھوڑا تھوڑا اندھیرا تو ڈھونڈ رہی ہیں, نظر نہیں آ رہی, ڈھونڈ نہیں, نظر نہیں. اتنے میں میرے حبیب داخل ہوئے. آپ کے چہرے کے نور کی شعاع جو پڑی نا سوئی پر تو سوئی ایسے ایسے چمکنے لگی. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں. جمال کسے کہتے ہیں؟ خاندانی شرافت کو. حسن کسے کہتے ہیں؟ ظاہری شکل و صورت کو. تو کہا آپ کے حسن, آپ جیسا حسن میری آنکھ نے نہیں دیکھا. آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. سب سے عالی نسب, سب سے عالی خاندان. اللہ نے, میرے نبی نے فرمایا, اللہ نے آدم کی اولاد کو دیکھا, عربوں کو نکالا. عربوں کی اولاد کو دیکھا, مضر کی اولاد کو نکالا. مضر کی اولاد کو دیکھا, قریش کی اولاد کو نکالا. قریش کی اولاد کو دیکھا, ہاشم کی اولاد کو نکالا. ہاشم کی اولاد کو دیکھا, اس میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. انا خیرکم ابا و نفسا. مجھ سے بڑے خاندان والا کوئی نہیں, مجھ سے بڑے نسب والا کوئی نہیں. نبی نے فرمایا ہر نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن, میرا نسب قیامت کے دن بھی قائم رہے گا. کیسا گھر اللہ نے دیا. حسن حسین کون ہیں؟ آپ نے کہا جنت کے نوجوانوں کے سردار. فاطمہ کون ہے؟ کہ جنت کی عورتوں کے سردار. علی کون ہے؟ کہ علی کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہوگا. آپ جیسے جمال والا, خاندان والا کسی ماں نے جانا نہیں. کیسا خاندان کہ آپ کی تو خیر, جن کی پیڑھی اور نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہو. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن أموال بن أبي بن عوام بن ناشر بن حساب بن بلداس بن يدلاق بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبخر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن صنبر بن يثربي بن يحسن بن يلهن بن إرعوى بن عيبي بن زيشان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحق بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروش بن بعور بن فائش بن عابر بن أرفقشار بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يلد بن بلهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه السلام. وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء. او میرے بھائیو, میرے سارے فلسفے ختم ہو گئے ہیں. پچھلے 15-20 سال سے ایک ہی بیان کر رہا ہوں, ارے اللہ کو اپنا بنا لو, ارے اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ. وہ بچہ جس کا بھی اعلان ہوا تھا, حسن سبحانی, ابھی تک وہ ملے نہیں. ویسے تو ماشاءاللہ 10 سال کی عمر کا ہے. تو یہ ہے, مل گیا. چار مہینے لگانے تو میں 4 مہینے لگانے اور تبلیغ میں. 10 سال کا بچہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب 4 مہینے سے میں نے لے لیے ہوئے, تم گواہ رہنا. آجا بیٹا آجا, تو بڑی برکت والا ہے. تیری برکت سے تیرے ابے کے 4 مہینے ہو گئے, لگائی نہیں لگایا اس کی. وہ بیچارہ بیان سنتا ہے شوق سے, محبت میں. ماں ایسی پریشان ہو رہی.
تمہارا نبی اس سے بھی زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ہے۔ ہاں کیا پیار کرے جو اللہ کے نبی کو اپنے امت سے پیار۔ میرے بھائیوں، ایک بات کہہ رہا ہوں، اللہ کو پالو۔ پانے کا راستہ کیا ہے؟ محمدی بن جاؤ، محمدی بن جاؤ۔ کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صرف انسانوں کو نہیں پتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ پتھر آپ پتھر کے پاس سے گزرے، پتھر نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عمر کی دن کی 10 سال، پتھر کو پتا ہے یہ آنے والے نبی ہیں۔ آپ درخت کے پاس سے گزرے، درخت نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جاندار، ایک ہمارے ملک میں جانور ہوتا ہے جس کو گوہ کہتے ہیں۔ یہ چھپکلی جو ہوتی ہے، چھپکلی اس سے کوئی 20 گنا بڑا کرتے، 10-20 گنا بدصورت سا۔ وہ عرب اسلام سے پہلے شکار کرتے تھے، کھاتے تھے۔ ابھی ہمارے یہاں جو خانہ بدوش غیر مسلم ہیں، ان کی وہ مرغوب غذا ہے، اس کا شکار کر کے کھاتے۔ ایک عرب بدو وہ گوہ کا شکار کر کے اونٹ کے ساتھ باندھ کے جا رہا تھا، رسی سے مری ہوئی۔ آپ کی محفل سے گزرا، پوچھنے کا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ وہ ہے جو کہتا میں نبی ہوں۔ تو اس نے اپنی سواری کو واپس موڑا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا میں نبی ہوں؟ ہم نے کہا میں۔ تو اپنی اونٹنی سے اترا، اس نے گوہ کو رسی سے کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا اور کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ تجھے نبی نہ کہے میں تجھے نبی نہیں مانتا۔ اور ایسے چوڑا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولتا؟ جانور تو زندہ بھی نہیں بولتا، کیسے کھڑا ہو؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے ایک نظر گوہ پہ ڈالی۔ تو آپ نے کہا یا رب، اس کی آواز مردوں کو زندہ کر دے، تو تمہیں نئی زندگی دے رہی، کبھی سوچو تو صحیح۔ اس کی آواز پر مردہ لبیک کہہ اٹھیں، اس کی آواز پہ زندہ امت کہہ کی دعا کرتے ہو گنہگار ہیں۔ آپ نے کہا یا رب، تو وہ نے ایسے سر اٹھا لیا، آنکھیں کھولی، لبیک میں حاضر، وسعدئی میرے بھاگ اتنے بڑے، میرے نصیب اتنے بڑے کہ مجھے اللہ کے نبی نے پکارا، لبیک وسعدئی۔ اگلی سننا، 1177 ناموں میں ایسا خوبصورت نام یہ محمد جو اللہ نے دیا، اس کے علاوہ جو اللہ نے 10 نام دیے، اس کے علاوہ ایسا خوبصورت نام کسی نے نہیں دیا میرے نبی کو جو اس گوہ نے دیا۔ یہ نام بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ کیا کہا؟ لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ۔ لبیک میں حاضر، سعدیک میرے بھاگا اٹھے۔ اے وہ ذات جو قیامت کے دن کو بھی خوبصورت بنا دے۔ بڑا ٹاٹا دن ہے، بڑا اوکھا دن ہے، یا رسول اللہ آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، کمال کر دیا، سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا اور وہ عربی بول رہی، عربی۔ آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ معبود جس کو سجدہ کرتی ہے۔ اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ۔ یا رسول اللہ میرا رب معبود وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، سلطنت زمینوں پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب جہنم میں۔ آپ نے فرمایا منانا تو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول ربنا، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ لیکن میں حیران ہوں اس گوہ پر، اسے بھی پتا تھا
کہ آگے بہت سے جھوٹے نبی آنے والے ہیں جو کہیں گے ہم نبی ہیں. اس نے اگلا جملہ مکمل کیا وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدق وقد خاب من كذب. جو آپ کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب، جو آپ کو چھوڑے گا وہ ناکام اور برباد. جتنا وہ جانتی تھی تم اتنا بھی جان دو تو کامیابی مل جائے گی. تو دوسری بات میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ میرے بھائیوں بہنوں، اپنی ساری ترتیبیں توڑ دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صحرا ہے، توق نہیں صحرا ہے، توق نہیں ہار ہے، ہتھکڑی نہیں گجرا ہے، بیڑی نہیں پازیب ہے، پائل ہے، ماتھے کا جھومر ہے، جسم کی زینت ہے، زندگی کا سرمایہ ہے کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے دیکھ کے تو کہے میرے حبیب کا غلام آ گیا. یہاں رہتے ہوئے اگر آپ ایک مسلمان جاتا تھا اور پورے ملک کو راستہ دکھا دیتا تھا. لاکھوں مسلمان موجود ہیں اور ان کی اپنی نسلیں اسلام چھوڑ کے پتہ نہیں کہاں جا رہے. سارا یورپ، امریکہ، جنوبی امریکہ میں ان آنکھوں نے دیکھا بھی ہے اور آنسو بھی بہائے ہیں کہ مسلمان ماؤں کا دودھ پینے والے کیا سے کیا کر گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہاں ہجرت ہوئی صرف مال بنانے کے لیے. پہلے بھی ہجرت ہوتی تھی، مسلمان پہلے بھی جاتے تھے، لیکن وہ اپنے مال کی کمائی کے ساتھ اسلام کے داعی ہوتے، چلتے پھرتے محمدی ہوتے تھے تو لوگ کھینچتے تھے جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے، کھینچتے تھے اور ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہو گئے. ان لوگوں نے آپ پر احسان کیا. یہاں کی حکومتیں آپ کے لیے کتنی ہمدرد ہیں. ہماری حکومتوں سے ہم پر ظلم کرتی ہیں اور تم یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہیں یہاں کا پاسپورٹ ملا ہے لیکن انہوں نے تمہیں ہر حق دیا ہے، ہر سہولت دی ہے. ایک گورے کو جو سہولت حاصل ہے وہ آپ کو حاصل ہے. انہوں نے کتنا اچھا آپ کے ساتھ سلوک کیا ہے. تو آپ ان کے ساتھ محمدی اخلاق برتو، صحیح مسلمان بن کے چلو. جاب میں ہو دھوکہ نہ دو، تجارت میں ہو دھوکہ نہ دو. کاغذات بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی نہ کرو، ان کی عزتوں سے ایسے نہ کھیلو کہ کاغذات بنائے اور بھاگ گئے. اسلام کو بدنام نہ کرو، اپنے نبی کو بدنام نہ کرو. احسان دانش مرحوم نے واقعہ لکھا ہے، انگریز کا زمانہ تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، چیلے کافی سارے رکھے ہوئے تھے. ایک شام کو چیلا 2 روپے لے کر آیا تو اس نے اس کو ڈانٹا کہ کمبخت آج صرف 2 روپے لائے ہو. وہ کہنے لگا استاد جی آج بہت بڑا مال ہاتھ میں آیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، وہ بڑا پیسہ تھا، لیکن چند قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی. میں نے واپس جا کے اس کو وہ واپس کر دیا اور یہ 2 روپے آج کی کمائی ہے. تو اس گرو نے اس کو 10 روپے اپنی طرف سے انعام دیا کہ یہ میری طرف سے تجھے آج کا انعام ہے. آج سے 70 سال پہلے کا چور بھی اتنا غیرتمند تھا کہ جتنا آج پڑھا لکھا بھی نہیں. محمدی بن کے رہو. دھوکے سے میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکے سے یہاں مت رہو. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادیاں مت کرو کہ ہم کاغذات بنائیں گے اور کسب جائیں گے. یہ ظلم عظیم ہوگا. موت کے پیچھے ہے، قبر کے پیچھے ہے، خود سراب بھی ہے اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، میرے نبی کے سامنا بھی ہے. ایسا معاملہ نہ کرو عیسیٰ علیہ السلام گلا دے رہے ہوں اور تم شرم سے زمین میں گڑتے چلے جا رہے ہو کہ آپ کا امت ہے، میری امت کے ساتھ اس نے کیا کیا. چند ٹرکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند کاغذات کی خاطر اللہ کا رب العالمین ہونا مت بھولو کہ وللہ خزائن السماوات والارض. سارے زمین آسمان کے خزانے اللہ کے پاس. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ.
ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اللہ کے پاس غیب کے خزانوں کی چابیاں، بِيَدِهِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ، ساری کائنات کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، میری بہنوں، میری بہنوں، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے۔ میرا نبی عالمی نبی ہے، سارے عالم کے نبی ہیں، آفاقی نبی ہیں، کائناتی نبی ہیں۔ یہ آج نہیں ہے کہ فرانس چھوڑ کے ہندوستان واپس چلو، فرانس چھوڑ کے پاکستان واپس چلو، فرانس چھوڑ کے بنگلہ دیش واپس چلو، فرانس چھوڑ کے الجزائر، مراکش، تونس واپس چلو۔ نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے میرا نبی صرف بر صغیر کا ہے، یا میرا نبی صرف مشرق وسطیٰ کا ہے۔ میرا نبی سارے عالم کے، سارے زمانے کے، سارے انسانوں کے، سارے جنات کے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک میرے نبی کی نبوت قائم ہے۔ لہذا میں ہر جگہ محمدی بن کے چل سکتا ہوں۔ سیکھو، سیکھو گے تو آسان ہے، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ایک آپ نے مسجد کا دین سکھایا، 5 وقت کی نماز، عبادت سکھائی، رمضان کا روزہ، مال کی عبادت سکھائی، سال کے بعد زکات، حج کی عبادت سکھائی، مالدار صحت مند کے اوپر حج۔ لیکن یہ مختصر سا پروگرام ہے، چھوٹا سا پروگرام ہے۔ ایک دفعہ زندگی میں حج، سال میں ایک دفعہ زکات، وہ بھی مالداروں پر، رمضان کے روزے، 1 مہینہ، بیمار کی چھٹی معافی، ایک نماز ہے جو 5 وقت فرض ہے، لیکن وہ بھی صرف 5 وقت، صرف 2-2.5 گھنٹے کا کام ہے، 2-2.5 گھنٹے کا کام ہے۔ نماز ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے۔ میرے رب نے 50 نمازیں عطا فرمائیں، دینی 5 تھی، فرمائیں 50، اور قربان جو اپنے نبی پر، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ اتنی نمازیں کون پڑھے گا، ٹھیک ہے میرے مولا 50 لے جاتا ہوں۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی اتنا تسلیم و رضا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ کچھ تو کم کر دے، تو غالباً میں نے کہیں پڑھا نہیں، اس لیے میں دعوے سے نہیں کہتا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود نہیں کھڑے ہوئے، اللہ نے کھڑا کیا کہ میرا حبیب تو چپ کر کے جا رہا ہے، تو اسے میرے پاس واپس بھیجنا تھوڑی کرو، کیا پڑھنی ہے جا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے چھٹے آسمان پر، یا رسول اللہ، اللہ کی جو ملاقات جو ہوئی کیا ہوا؟ اب ماشاءاللہ 50 نمازیں ملی کہ یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جاؤ، تھوڑیاں کراؤ۔ تو میرا اللہ تو پہلے ہی 5 لیتا، یہ جب میرے نبی آئے تھے تو ایک دم 45 کٹ کر کے 5 لیتا۔ میرے بھائیوں بہنوں، تمہیں نماز کی طاقت سمجھانی تھی، اچھا میرے نبی 5 کم کر دیتا ہوں، 5 دین 5 ہیں، 5 کم کر دیتا واپس، اور پھر 45 پہ واپس گئے تو پھر اشارہ ہوا، موسیٰ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ 45 کا مہربانی فرمائیں، کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جائیں۔ اب پھر واپس گئے، چھٹے آسمان سے سدرۃ المنتہا، چھٹے سے 7واں، 7واں سے سدرۃ المنتہا، اگرچہ ایک پل میں جا رہے تھے لیکن فاصلہ تو دیکھو۔ تو پھر یا اللہ تھوڑی کمی ہو جائے، اچھا میرے حبیب 5 اور گھٹا دیتا ہوں۔ پھر واپس ہوئے، 40 لے کے جا رہے ہیں، یا رسول اللہ کتنی؟ 40 کا بہت زیادہ ہے، واپس جائیں۔ پھر واپس کتنی؟ 35، نہیں بہت زیادہ ہے، پھر واپس کتنی؟ 30 کا نہیں بہت زیادہ ہے، واپس جائیں۔ پھر آئے کتنی؟ 25 کا، یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، واپس۔ پھر گئے کتنی؟ 20 کا، نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے، پھر واپس کتنی؟ 15، بہت زیادہ ہے، واپس جائیں۔ پھر گئے یا رسول اللہ کتنی؟ 10، بہت زیادہ، بہت زیادہ ہے، پھر واپس آئے کتنی؟ 5۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے واپس جائیں، کوئی نہیں پڑھنی ہے۔ پہلا سالہ مجھے یاد نہیں رہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا موسیٰ شرم آئے، ہر دفعہ 5 کم ہو رہی ہیں، 5 کم ہو رہی ہیں، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 بھی چلے گی تو میری امت تو محروم ہو گئی۔ تو اللہ کی حاضری کب ہو؟ اللہ کا دیدار کب ہو؟ مسجد میں نماز پڑھنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا ہے جیسے میرا دیدار پاتا ہے، اور ایسا جیسے میرے قدموں میں سر رکھ رہا۔ نماز تو وہ چیز ہے کہ کربلا میں حسین نے کہا نماز نہیں چھوڑوں گا چاہے سب کچھ چلا جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہیر سے فرمایا شمر سے کہو کچھ رک جائے، ہمیں نماز پڑھنے دے۔ شمر نے کہا نہیں رکیں گے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز چھوڑو،
ان کا آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو، پھر باقی آدھے لڑو دوسرے آدھے نماز پڑھو. نماز نہیں چھوڑی اور یہ پیغام پہنچایا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. سجدہ نہیں چھوڑ سکتا. زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے مسلمان مرد عورت کا ایک سجدہ، اور ان فضاؤں میں نماز کی طاقت ہماری نماز سے ہزاروں گنا زیادہ قیمتی ہوگی. آخرت میں تم دیکھ لینا کہ غفلت کی فضاؤں میں اللہ اکبر کہنا، اس کی طاقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یا رسول اللہ کی واپس موسیٰ پھر میری امت میں حرم ہو جائے گی اگر یہ 5 پیچھے بھی گئی. اب میں نہیں جاتا، اب مجھے شرم آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ کی مرضی. میری امت پہ 2 نمازیں فرض ہوئی تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی تھی. ایک فجر کی 2 رکعت، ایک عصر کی 2 رکعت، اور اس میں بھی جماعت کوئی نہیں تھی. گھر میں پڑھ لو، اپنی عبادت خانے میں پڑھ لو، اور انہوں نے نہیں پڑھی. اب 5 کا وقت جس کا نصیب ہوگا پڑھے گا. جب آپ آگے چلے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے، میرے حبیب میں اسی بات پہ قائم ہوں، تیری امت پڑھے گی 5 میں لکھوں گا 50. میں نہیں اپنی بات سے ہٹا، میں 5 میں 50 لکھوں گا. تو پورے فرانس میں کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی نوجوان بے نمازی نہ ہو. جاب میں ہو، دفتر میں ہو، اپنی دکان پر ہو، سفر میں ہو، نماز نہ چھوڑو. بہت زیادہ ٹائٹ پوزیشن ہے، صرف فرض پڑھ لیا کرو، صرف فرض پڑھ لیا کرو. سنتیں ایسی ٹائٹ پوزیشن میں آگے پیچھے ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن فرضوں کی معافی نہیں ہے. فرض نہ چھوڑو، نہ چھوڑو، نہ چھوڑو اللہ کے واسطے. یہ ہماری دنیا ہے، ہل گئی تو سب کچھ ہل گیا. میرے نبی نے آخری نصیحت فرمائی تھی، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں سے اچھا سلوک کرنا. دوسرا حصہ میرے نبی کی زندگی کا کیا ہے؟ یہ تو مختصر ہے، 2-2.5 گھنٹے نماز میں، مہینہ 29-30 دن روزہ، زکات ہر ایمانداروں کے لیے. باقی 24 گھنٹے کی زندگی کیا ہے؟ وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، وہ میرے نبی کی معاشرت ہے، وہ میرے نبی کا گھر میں کیا تھا، باہر کیا تھا، مسجد میں کیا تھا، بیوی کے ساتھ کیا تھا، بچوں کے ساتھ کیا تھا، بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، پڑوسی کے ساتھ کیا تھا، دوستوں کے ساتھ کیا تھا. ایک پوری زندگی جو میرے نبی لے کر آئے ہیں، وہ زندگی اگر ہم نے آپ نے زندہ کر دی تو آپ ایک ایسا معاشرہ دیکھو گے کہ جس کی طرف کھنچ کے دنیا آئے گی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اور میرے نبی نے فرمایا اگر حسن اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے حسین کوئی مخلوق نہ ہوتی، اور اگر برے اخلاق کی کوئی صورت ہوتی تو اس سے بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی. تو اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے اخلاق محمدی بناؤ. اور میرے نبی کے اخلاق کیا ہیں کہ قاتل کو معاف کر رہے ہیں. آپ سوئے ہوئے بدو آتا ہے تلوار نکال لیتا ہے اور تلوار کا کی نوک آپ کی یہاں پسلی میں مارتا ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، تلوار لے کے کھڑا ہے، کون بچائے گا؟ آپ مسکرا پڑے اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا، تلوار چھوٹ گئی، اور آپ نے تلوار اٹھا لی. تجھے کون بچائے گا؟ کہنے کا مجھے تو کوئی بچائے. اس کو تو اللہ کا پتہ ہے. تو آپ نے کہا مسلمان ہو تو نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوا تو مسلمان ہو تو کیا نہیں. یہ میرے نبی کے اخلاق. بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، میاں بیوی سے بات پڑ گئی، بات بات پہ طلاق 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 طلاق. اتنی کثرت سے طلاقیں ہو گئی کہ نبوت والی زندگی بھول گئے ہیں. کہ آپ کے اندر معاف کرنے کا مدینہ مکہ سے اور جنگ خندق کے بعد اتنی خوفناک جنگ ہوئی ہے. اور ایک عورت آئی ہے مکہ سے، سارا اس کا نام ہے، گانے والی. تو وہ آئی تو آپ نے کہا تو مسلمان ہونے آئی ہے؟ کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہوتی. کہا تو کس لیے آئی ہے؟ کہا بھوک نے ستایا ہے، آپ سے مانگنے آئی. دشمن. آپ نے کہا تو گانے والی تھی، تیری تو مانگ تھی مکے کے نوجوانوں نے تمہیں کب کچھ نہیں دیا. اس نے کہا جنگ بدر کے بعد میرا گانا کوئی سنتا ہی نہیں. ایک گانے والی کو میرے نبی نے فرمایا اے میرے اہل بیت اس کی مدد کرو، اپنے خاندان سے مدد کرو.
اور اس کو مالدار بنا کے واپس بھیجا. یہ میرے نبی کے اخلاق. مکہ فتح ہوا ہے اور 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والے جن میں ابو سفیان سب سے آگے ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا, اس کی جان بخشی ہو جائے گی. اور جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا جان بخشی ہو جائے گی. اب گھروں میں آئے, بیت اللہ کے دروازے پر یوں کھڑے ہوئے چوکھٹوں کو پکڑا کہ میں اب کیا کروں گا؟ تو انہوں نے کہا کریم اخن کریم ابن اخن کریم, آپ مہربان ہیں, مہربانی کریں گے. تو 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے فرمایا جاؤ میں نے معاف کر دیا. نبوت والے اخلاق اپناؤ, اپنے گھروں کو, اپنی نسلوں کو نبوت والی زندگی سکھاؤ. اس وقت سب سے بڑی ضرورت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہے. یہ تو یہ بیان ہال میں ہو رہا ہے, آپ نے مسجد ابھی تک کیوں نہیں اتنی بڑی بنائی؟ اب آپ یہاں رہنے والے ہو, واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے. یہاں مسجدیں بناؤ, یہاں مسجدیں بناؤ. اپنی اگلی نسل کے لیے قرآن کے سیکھنے کے لیے مکتب بناؤ, مدرسے بناؤ, اپنے ذاتی اسکول بناؤ جس میں اپنے ماحول میں تمہارے بچے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کریں, جہاں انہیں اخلاق سکھاؤ. مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ ماں باپ یہاں کے ماں باپ کیا, پاکستان کی ہر ماں رو رہی ہے, ہر باپ رو رہا ہے جو اولاد نے سلوک کیا ہوا ہے ماں باپ کے ساتھ. میرے نبی نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اس پہ زمین آسمان کی لعنت. ان کی نہ نماز قبول ہے, نہ روزہ قبول ہے, نہ صدقہ قبول ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قصائی. موسیٰ حرام کہ قصائی کو موسیٰ نے جوڑ میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ فلانا ابدال, فلانا کتب, فلانا تہجد گزار, فلانا عالم مفسر کا وہ قصائی. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے بازار میں دیکھا تو قصائی عام قصائیوں کی طرح ٹکی جاندر تولی جاندر, ٹکی جاندر تولی جاندر. شام ہوئی تو اس نے گوشت جو بچ گیا تھا ایک ٹکڑا پہلے میں ڈالا, پہلا کندھے میں لٹکایا اور گھر پہ چل دیا. موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ چل دیے. گھر پہنچے, موسیٰ علیہ السلام نے اجازت چاہیے میں بھی آ جاؤں کہ آ جاؤں. وہاں کڑیا لیٹی ہوئی تھی تو اس نے پہلے جا کے لاتی روٹیاں بنا کے ہانڈی چڑھا اور پھر آٹا نکال کے گوندنا شروع کیا. آٹا اچھی طرح گوندا, پھر اس کو ذرا نرم ہونے کے لیے چھوڑ دیا, پھر سالن تیار کر کے نیچے اتارا, پھر روٹیاں بنائیں. بیوی موجود ہے, بیوی سے نہیں کہا. کتنے گھر برباد ہو گئے, اور برباد کس نے کی؟ ایک بیٹے کی ماں نے. میرا حال ہی نہیں پوچھتی, میں نے چائے نہیں پوچھتی, میں نے روٹی نہیں پوچھتی. وہ میری بیوی کے ذمہ نہیں, میری ذمہ ہے, میری بیوی کے ذمہ میری خدمت ہے, میرے ماں باپ کی نہیں ہے. اللہ کے واسطے یہ معاشرت سیکھو, یہ معاشرت سیکھو. جو سسرال میں ظلم ہو رہا ہے سن سن کے میرا کلیجہ جل گیا ہے. یہ معاشرت سیکھو. ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے, ساس سسر کا بہو پہ کوئی حق نہیں ہے. وہ کرے تو اس بچی کی عزت اور عظمت ہے, وہ نہ کرے تو اس کو قرآن سنت حدیث اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا. اور شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے, کچہری لگاتا ہے روزانہ. شیطان سے کچھ کیا کر کے آئے؟ چوری کروایا, ڈاکہ ڈلوایا, سے رہلائی, جناب کروایا, نماز نہیں پڑھنے, جوا کھلوایا. بالکل ٹھنڈا رسپانس. پیچھے سے بھڑا سا شیطان کھڑے پر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو رکھا ہے. اس کو گلے لگاتا ہے تو پروٹوکول دیتا ہے, اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے اے کام کر کے آیا, تم کیا کر کے آئے؟ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دیتی ہے, خاندان ختم ہو جاتے ہیں, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. اپنی نسل کو دین سکھانے کے لیے تمہیں مسجدوں کی ضرورت ہے,
تمہیں مدارس کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے اسکولوں کی ضرورت ہے، آپس میں اس کے چندے اکٹھے کرو، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرو، باہر سے آنے والوں سے زیادہ تم اس کے ضرورت مند ہو، یہ تمہارا دیش ہے، تمہارا وطن ہے، تم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ ہر کوئی آیا تھا، کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے، کمائی کریں گے واپس چلے جائیں گے۔ توبہ توبہ۔ ایک بات سنانے لگا، کوئی پٹھان بھائی بیٹھا تو ناراض نہ، پہلے معافی مانگ لیں۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، ایک پٹھان کا کیا ہو گیا؟ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب افسوس کی بات ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا، ان کا بابا کدھر نہیں جائے گا، اس کو نسوار لگا دیا ہے، ادھر ہی آئے گا، اور تمہیں فرانس میں نسوار لگا دی، ہماری نسلیں سوچ بھی نہیں سکتی واپس جانے کی۔ لہٰذا اسے اپنا ملک سمجھو، جن کے پاس پاسپورٹ ہے یہ ان کا ملک ہے، جو پاسپورٹ بنوانے کی کوشش میں ان کا ملک ہے، جن کے پاس کاغذات ہیں، جن کے پاس کوئی یہاں کا کارڈ ہے ان کا ملک ہے۔ اس ملک کی اتنی ہی خدمت کرو اپنا سمجھ کر، اس کے ساتھ بری وفا کرو اپنا سمجھ کر، وہ تمہیں اپنا سمجھتے انہیں اپنا سمجھو، ان کو دھوکہ نہ کرو، ان کے ساتھ بدعہدی نہ کرو، ان کے ساتھ فراڈ نہ کرو، ٹیکس چوری نہ کرو، ٹیکس دو، کیونکہ یہ ٹیکس تم پہ لگاتے ہیں، ہمارے یہاں تو ٹیکس چوری اس لیے کہ وہ لگاتے نہیں، وہ کھا بھی جاتے ہیں، بدیانتی کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اور پاکستان میں پلاٹ خریدنے چھوڑ دو، ورنہ تم ساری زندگی وکیل کے وکیل رہو گے۔ پاکستان میں زمین پڑ جائے، پاکستان میں پلاٹ پڑ جائے، یہ سوچ چلی کرو، یہاں اپنی نسل کو یہاں رکھنے کی ترتیب سوچو کہ یہ مسلمان بن کے رہیں، مومن بن کے رہیں، مومنہ بن کے رہیں، متقی بن کے رہیں، تقوی والے بن کے رہیں، ملک کے لیے مفید بن کے رہیں، دھوکے سے پاک ہوں، زنا سے پاک ہوں، شراب سے پاک ہوں، جوئے سے پاک ہوں، ڈرگ سے پاک ہوں، یہ ہم یہاں کر کے جائیں گے۔ ایک تبلیغ کا کام ہے، تم تبلیغ میں جاؤ، تو بہت بڑا مجمع ہو، میں 4 مہینے کی نیت تم سے کرواتا ہوں، نیت کر لو سارے کہ انشاءاللہ جب موقع ملے گا 4 مہینے لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک چھوٹی سی تشکیل کرتا ہوں، ہر مہینے ایک ویکینڈ جماعت میں لگا، ہر مہینے 3 دن جماعت میں لگا، جہاں ہو نماز کی پابندی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، جس طرح میں نے کہا تھا، میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہاں والوں کو دھوکہ نہ دو، آپس میں دھوکہ نہ دو، حسن اخلاق کے پیکر بن کے چلو، ایک چیز قابو میں کر لو تو سارے اخلاق قابو میں آ جائیں گے، ایک 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 ایک۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ کیا؟ اور مجھے دیکھنا سارے، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارا دین 3 سپارے، لاکھوں حدیثیں بتاؤں، کہ کیا کیا؟ مجھے دیکھو، آپ نے فرمایا کفار اپنی زبان پہ قابو رکھنا، یہ نہیں کہا اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھنا، اتنے 1000 دفعہ یہ کرنا، اور اتنے نفل پڑھنا، اور اتنے عمرے کرنا، اور اتنے حج کرنا، اور اتنے دیگیں چڑھانا، یہ نہیں کہنا۔ کماس میرے دین کا خلاصہ، پورا دین تیرے ہاتھ میں آ جائے گا، اس کو ہاتھ میں کر لے، اس کو ہاتھ میں کر لے، جس کا زبان پہ قابو ہوگا پوری دنیا کے شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتے، جس کی زبان لمبی ہوگی پوری دنیا کے قدرت ابدار اس کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ زبان پہ نہ کر لوگوں کو سیکھ، پی جاؤ پی جاؤ، اپنے لہو کے گھونٹ پی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، نہ کر
رگوں کو سی عشق ہے دل ڈھکی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا. آدمی کی شہرت جب ہوتی ہے دنیا میں عظیم ہے تو کچھ اس کو گرانے والے ہوتے ہیں, کچھ اس سے محبت کرنے والے. میں زندگی بھر میں یہ دونوں کشتیوں میں دونوں چیزیں میرے ساتھ ساتھ چل رہی تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ اتنا تنگ کیا, میں زندگی بھر میں نے روزہ رکھا. جس نے میرے ساتھ برا کیا یا کوئی منہ پہ کہا یا پیچھے کہا یا کوئی اسکیم بنائی, کبھی بھی نہ ان کے بارے میں دل میں بغض پیدا ہونے دیا, نہ زبان پر ان کا کبھی کوئی شکوہ لایا, نہ زبان سے کبھی ان کو کوئی برا بھلا کہا, بالکل ہونٹ کیے ہوئے. لیکن ایک دفعہ انہوں نے یہاں تک مجھے پہنچایا کہ میرا روزہ ٹوٹنے لگا. میں نے کہا آج میں ضرور بولوں. آخر ایک حد ہوتی ہے, یہ میرے اندر میں نہ آگ لگی ہوئی. اور ایک ساتھی نے بھی کہہ دیا مولوی صاحب اتنی ذلت تو بھی ٹھیک نہیں, اتنے بھی تو ذلت ٹھیک نہیں, وہ اور زیادہ تیز بھی آ گئی. میں کہا میں بھی کھانا کھا کے جاتا ہوں, میں ان کو خبر دیتا ہوں. کھانا کھا رہا ہوں میں اپنے وقت کی رحمت کو قربان کروں. گورنمنٹ کالج لاہور کا واقعہ یاد آ گیا. کہاں سے یاد آ گیا, کیسے یاد آ گیا؟ اقبال ہاسٹل گورنمنٹ کالج کے اندر سپرنٹینڈنٹ ہوتا تھا آر اے خان. لوگ بڑی بڑی مشکل. ایک ہمارا وہاں لڑکا تھا پڑھتا, اس کا نام تھا عاصم. اس سے اس کی بنتی نہیں تھی تو اس نے اس کو نا نکالنے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کو ہاسٹل سے نکالنا ہے. تو اس نے کوئی بہانہ تلاش کرا تو اس نے ایک خط لیا اور اس پر مہر لگائی. اور پہلے وہ ڈاک مہر لگتی تھی, وہ کالی لوگوں پر لگاتے تھے. جو پاکستان سینوں کو تو یاد ہوگا تو وہ کالی لوگ لگاتے تھے جس سے وہ خط مہر والا ہو جاتا تھا. کھولتے تھے تو وہ پتہ چل جاتا تھا. وہ مہر توڑ اس کے بغیر خط کھول نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا اپنے ڈیڈی کو خط دے دینا. اب اس کو خود لے کے مجھے جا کے کھول کے پڑھ لیا. عصر کے بعد کا وقت تھا, میں برآمدے میں کھڑا تھا, سامنے آ رہے تھا اترے, اور ادھر اس طرف عاصم کا کمرہ تھا. عاصم کو بلاؤ, خط لاؤ تو تیرے ڈیڈی کو دیا. وہ تو کمر لگ گیا. خط لایا تو مہر ٹوٹی ہوئی. کہنے لگا یہ مہر کیوں توڑی ہے, خط کیوں پڑا ہے, تیرے ڈیڈی کے لیے لکھا تھا, تم نے کیوں پڑھا ہے؟ غلام رسول کرو جی, اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دو. اب یہ واقعہ مجھے یاد ہے, انگریزی میں ہے کہ میں نے 27 سال سے مہر لگائی ہوئی ہے, تو آج کون توڑتا ہے؟ مہر نہ توڑ, چپ کر. تو واقعے سے اللہ نے میرے اندر ایک طاقت پیدا کی اور میں کہا نہیں, مہر نہیں توڑنی, چپ کر. میں سویا تو میں نے خواب دیکھا. ایک آدمی کہہ رہا ہے تو نے جو صبر کیا ہے اس کے بدلے اللہ کے نبی کا دیدار. اللہ کے نبی میرے سامنے آ, جھک جانے سہ جانے میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں. میرے نبی کا معاشرہ ہے, ناک اونچی نہ کرو, بڑا بننے کی کوشش نہ کرو, چھوٹے بن جاؤ. پتہ نہیں وہاں سے جراثیم لے کر آئے ہیں, مسجدیں بنائیں تو وہاں بھی الیکشن شروع کر دیں. مسجد بناؤ, مدرسے بناؤ, اسکول بناؤ اور محمدی معاشرہ زندہ کرو جس میں معاف کرنا, درگزر. اپنے بچوں کو بھی محبت اور پیار سے سمجھانا ہے تو سمجھاؤ. بچوں کو بھی ایسا بول نہ بولو جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے. بیویوں کو ایسا بول نہ بولو جس سے اپنی توہین محسوس کرے. بیوی خاوند کو ایسا بول نہ بولے جس سے وہ اپنی توہین محسوس کرے. یہ ایک مبارک زندگی ہے, اس کو میرے بھائیوں سنجیدگی سے لو. بہت بڑا مجمع جمع ہوا ہے. اب میں پہلے بھی آیا ہوں فرانس میں, لیکن اتنا مجمع میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے, خوشی بھی ہو رہی ہے, اور ایک بات کی اور خوشی ہو رہی ہے کہ اکثر مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں جو میرے نبی کے باغ کی نرسری ہیں, پودے ہیں جو آگے بڑھ کے پھلیں گے, پھولیں گے, درخت بنیں گے. کہ بڑے درخت سے پھل لینا مشکل ہوتا ہے, چھوٹے کو پروان چڑھا کے پھل لینا آسان ہوتا ہے. تو میں اکثریت نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ میرے نبی کے باغ کی نرسری ہیں, میرے نبی کے باغ کے پودے ہیں. تم یہاں نیت کرو کہ ہم نے
ہر طریقے سے ہٹ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمانا ہے، لا الہ الا اللہ دل میں لانا ہے، محمد رسول اللہ اوپر لانا ہے۔ تم نقل مار کے پاس ہوتے ہو نہیں ہوتے ہو؟ پاکستان میں نقل مار کے پاس نہیں ہوتے تو اپنے نبی کی بھی نقل اللہ پاس کر دے۔ ہم لاہور پڑھتے تھے، پڑھنے کا شوق تو تھا نہیں کہ وہ تو چاہتا تھا میں ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن کبھی بھی شوق نہیں ہوا پڑھنے کا کہ لاشعور میں نہیں رکھا کہ وہ چیزیں رکھتی ہے پڑھنے کی۔ اور ترغیب یہ ملتی تھی ڈاکٹر بنو گے تو پیسے بہت ہوں گے اور عزت بہت ہوگی۔ میں تو اللہ نے پہلے بھی کبھی کوئی نہیں دی ہوئی تو اگر سر اس کے میں ڈاکٹر بننا ہے کہ میں پیسے زیادہ کمانے تو ہے نہیں جب مرنا ہی گیا تو بس وہ اپنا نقل کروا کے پاس ہو گیا۔ اور ایک ہمارا دوست برابری معروف بہت ہو گیا تو وہ اس دن وہ گروپی تیار نہیں کرے تو پوری کتاب جیب میں ڈال کے پوری کتاب ہے چھوٹی سی کتاب اور لمبا کھلا چولا پہن گیا کھلا۔ تو میں ادھر تھا تو ادھر والی رو میں وہاں تھا، میں اس کو سائڈ سے سارا دیکھ رہا تھا، اس کو آتا جاتا کچھ بات میں آتا 33 نمبر جو کا لکھ پڑے تو کتنے نمبر ملتے رہے ہم تو وہ ایسے کر کے بیٹھا ہوا اور آگے اس کے بعد قسمت ہی اس کے اوپر جو نگران لگے ہمارے اسکول کے سب سے سخت ٹیچر عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کے نگران لگے، ان کی نظر کو قابل تھی اور وہ بیچارہ حیران پریشان کب کیا کرے۔ وہ ادھر سے آتے چپ کر کے بیٹھا، جب ادھر سے گزرتے جو ہی اس کے سامنے سے گزر جاتے وہ جلدی سے کتاب نکالنے کی کوشش کرتا تو وہ کتاب کی وہ یہاں اڑ جاتی ہے۔ دیکھ رہا ہوں کتاب پڑھی ہوئی ہے، اتنے میں عاصم صاحب پھر واپس آ گئے، پھر کتاب رکھ کے بیٹھا فیل ہو گیا سی پاس ہو گئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں تم اپنے نبی کی نقل کو ساتھ نقل ہی بن جاؤ، نقل ہی بن جاؤ۔ اللہ ایسا مہربان ہے میں ہر بیان میں اللہ کے نبی کا نسب سنا کہ میرے ذہن میں خیال آیا کہ ممبر پہ بیٹھنا ہزاروں کے مجموعوں سے بات کرنا یہ اب مجھے نہیں پتا اللہ کی قسم کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا اپنی ماں باپ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ان عورتوں کے بارے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم سب اللہ کی محبت میں آئے، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں اس بات۔ یہ جب آنکھ بند ہوگی اور اللہ کی رضا نظر آ جائے گی تو پھر میں کہہ سکوں گا کہ میں جو ممبر پہ کہتا تھا میں اللہ کے لیے کہتا تھا۔ آج میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کون سے خفیہ راستوں سے نفس و شیطان مجھے ریا پر، بڑائی پر، عجب پر، تکبر پر لا رہے ہوں، لاشعوری طور پر میرے اندر یہ چیز پیدا ہو چکی ہو، لہذا میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کے لیے ہمیں بھی جانا یہ سارے مخلص آئے بیٹھے ہیں ان کے بغیر میرا بھی بیٹھنا قبول فرمانا۔ تو ہمارا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے زمیندار اور پشتوں سے، تو ہمارے پشتی جدی پشتی مراسی جن کو ہمارے پیو دادے کے نام یاد مجھے یاد نہیں تمہیں یاد ہے، وہ جب دیرے میں آتے ہیں تو آتے ہی بس جھوٹی تعریفوں کو قربان اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر بھی اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ان کو خود دیکھ کے برباد اور مجھے بھی پتا ہے کہ ان کو مجھ سے کوئی پیار نہیں، صرف ہم جھوٹی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ دیکھو جب اندر آتے نا دیرے میں سرداریاں کہیں کبھی کسی کی سرداری قائم رہی کبھی کسی کو سرداری، سب سے پہلا جھوٹ تو یہ ہے سرداریاں کہیں میاں لباٹ دے تیرے سلامات میرے بھائی میاں علی دے تیرے سلامات میاں کہانے دے ایسے اور آپ کو زیادہ یاد ہوتی ہے وہ پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ دو روپئے سے کام ہے، لیکن وہ اپنی تعریف اتنی اچھی لگتی ہے کہ وہ ضرور میں ہم کو دے کے ہی بھیجتا ہوں، کبھی نہیں بھیجتا۔ ہمارے پیو دادے بھی اس قابل نہیں تھے کہ ان کی ایسی تعریف ہو، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہماری ایسی تعریف ہو، اور یہ بولنے والے بھی اپنی غرض سے بولتے ہیں، تو میں کیوں نہ اللہ کے نبی کے پیو دادے کی تعریف کروں جو خود بھی سچے جن کی نسل بھی اعلیٰ
جن سے بڑی اللہ نے نسل کو بھی پیدا کی، تو میں نے اس نسل کو کتابوں سے نکالا اور اسے محفوظ کیا، پھر بیانوں میں شروع کیا۔ پھر میں پہلی دفعہ جب روزہ مبارک پر پہنچا یہ نسب یاد کر کے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس جو تبلیغ ہے نا وہ مشکوک ہو چکا، کیونکہ بڑے بڑے بہنوں سے میرا واسطہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں اللہ کے لیے کہتا ہوں یا اپنے لیے، لہٰذا میں آج سے نیت کرتا ہوں کہ میں آپ کے در کا میراثی ہوں۔ ہمارے میراثی ہمارے پیو دادے کی تعریف کرتے، جھوٹی تعریف کرتے کیسے رہ جاتے